إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ساتھیوں کو خوش آمدید. نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں ہم فقہ القلوب میں خلق الجن، اور انشاءاللہ آج تو بہت سی قرآن کی آیات بھی آپ نے اس میں سنی ہوگی، الحمدللہ بہت سی رہنمائی لی ہوگی. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ جو پچھلے ہفتے کا ہوم ورک تھا جو آپ کو دیا گیا تھا. دیکھتے ہیں اس پہ آپ نے کیا کام کیا اور پھر آگے چلتے ہیں. جی جناب، آج کلاس 25 ہے نا، پچھلے ہفتے کلاس 24 تھی. 25 ہفتے سے ہم مل رہے ہیں ماشاءاللہ. آج بھی اللہ نے ملا دیا ہمیں الحمدللہ. تو پچھلے ویک جو تھی خلق النار ہم نے جو تھا، اس میں ہم نے پیج 550 سے 552 تک پڑھا تھا. آپ بتائیے، آپ نے اس کا عربی پڑھی، ترجمہ پڑھا آیات کا، اپنے عمل میں کچھ سیکھا، ڈائری میں کچھ لکھا؟ چلیں ہینڈ ریز کریں جنہوں نے بات کرنی ہے. رومانہ اختر فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ رومانہ اختر اپنا مائک کھولیں، کوئی بات کرنا چاہتی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد السلام علیکم. الحمدللہ، وعلیکم السلام. جی رومانہ فرمائیے. جی استاد ایک سیکنڈ بس. جی یہ استاد سوال تھا، یہ آگ جو 4 طرح کی ہے نا. اچھا نہیں، اس پر بعد تو میں آتے ہیں. جو اچھا اسکرین پہ اس وقت ہے نا، وہ ہے کہ آپ نے آیات کی عربی پڑھی، ترجمہ پڑھا؟ جی استاد ترجمہ ایگزیکٹلی تو نہیں، لیکن الحمدللہ تھوڑی ہاؤنو ہے الحمدللہ، تو پڑھا الحمدللہ. وہ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، اللہ کا احسان. تلاوت کی آیات کی؟ نہیں تلاوت نہیں، بس ایسے ہی پڑھا تھا استاد. قرأت کے ساتھ جیسے پڑھنا تو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے نا انشاءاللہ. جیسے بھی آپ پوری مکمل کوشش کریں، جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس طرح انشاءاللہ آئندہ کریں. کوئی بات نہیں، آئندہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اپنے عمل کے لیے ڈائری میں کچھ لکھا ہو تو بتائیے، ورنہ میں اور ساتھی سے پوچھ لیتی ہوں.
جی استاد الحمدللہ یہی آگ کا جو پڑھ رہے ہیں کہ بالکل ہی ایک نیا علم ہے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ کہ آگے بتا بھی رہے ہیں اپنی سسٹرز کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی آڈیو میں ریکارڈ کر رہی ہوں کہ یہ جو بھی اس کے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور یہ آگ جو ہم نے پڑھی 4 طرح کی جو ڈفرینٹ ہوتی ہے، جو چمکتی بھی ہے، جلاتی بھی ہے، اور وہ آگ جو جانی پہچانی ہے، پھر اس نے نیکسٹ بتایا کہ ایسی آگ جو جلانے والی ہے بنا چمکے، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور پھر یہ بتایا تھا کہ وہ آگ جس میں روشنی ہے، تپش ہے، وہ آگ ہے جس میں درختوں کی جو بات ہوئی تھی، جس پہ مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جو بات چلیے کی آپ تھی۔ نے سب آگے بتایا، جی کس کو استاذہ، بتایا؟ کس کو بتایا آپ نے؟ آپ بتا رہی ہیں نا آپ نے آگے میں نے جی استاذہ جی میں نے گھر میں بھی اور اپنی بہن کو بھی، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں آڈیوز ریکارڈ کر رہی ہوں، یہ آگے پہنچا رہی ہوں ماشاءاللہ پورے سب جگہ نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بہت امیزنگ، یعنی ہر شخص حیران ہے کہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، جیسے وہ ہوا والی بات تھی نا، تو وہ کبھی بھی کسی نے غور ہی نہیں کیا ہم نے، تو یہی جی، آگ کا تھا کہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ چلیے، نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کبھی سوچا الحمدللہ، ہی نہیں اس طرح، بارک اللہ، سبحان اللہ۔ بارک فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بہت خیر آگے پہنچائے انشاءاللہ۔ سہری شنصاری آپ فرمائیے۔ جی باجی، عمل کے لیے جو بات لکھی ڈائری میں اور تلاوت بھی کی میں نے الحمدللہ، ترجمہ بھی پڑھا، اور 551 میں عمل کے لیے یہ والی عبارت لکھی ہے جس کا ترجمہ ہے: اور یہ عظیم آگ جسے اللہ نے بنایا، جو کھا جاتی ہے سرسبز کو اور خشک کو بھی، اور نگل جاتی ہے جنگلوں کو، اور پگھلا دیتی ہے لوہے اور معدنیات کو۔ اچھا، چلیے الحمدللہ، زبردست۔ تو آپ عمل کی ڈائری آپ کی بن رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ ماشاء اللہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ شیئر کرتی ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ذرا آپ لوگ ایسا کریں، جو جو عمل کی ڈائری بنا رہے ہیں نا، وہ ذرا اپنے عمل کی ڈائری کا فرنٹ پیج، اس پر کیا لکھا ہوا ہے، مین پیج جو ہوتا ہے، اپنا نام لکھا ہوگا، کوئی عمل کی ڈائری لکھا ہوگا، اور یہ جو پچھلا چیپٹر ہے اس میں سے آپ نے کیا لکھا اس کی پکچرز بھیجیں ہمیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور پھر گروپ میں بھی شیئر کریں گے، دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا آئیڈیا دے سکتے ہیں اس کے ذریعے دوسروں کو۔ تو اپنے ایڈمن کو بھیجیے، وہ سب لوگ جو کہ ڈائری میں کچھ لکھ رہے ہیں، اپنی ڈائری کا فرنٹ پیج جو مین پیج ہوتا ہے، اور اندر کی کوئی ایک بات جو انہوں نے لکھی۔ نیکسٹ دکھائیے جی، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ تلاوت کی بات ہو گئی، ذرا چیٹ میں لکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آیات کی تلاوت کی اور ترجمہ بھی پڑھا۔ میں چیٹ میں دیکھنا چاہوں گی کہ ڈن کر کے آپ لکھ دیں تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوگا کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے آیات کی تلاوت بھی کی اور ترجمہ بھی پڑھا۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیں جی میں دیکھتی ہوں کنہوں نے لکھا ہے۔ طاہرہ یاسمین، سحرش، عظمیٰ، فائزہ، ملک، ریشمہ، تسنیم، شہناز، ماشاء اللہ، شاہدہ، اطہر، سرور، زیبا، فرحت، زینب۔ چلیں جی اتنے لوگوں نے لکھا ہے، بارک اللہ فیکم۔ باقی جنہوں نے نہیں لکھا، اوکے، نازیہ نے صرف ٹرانسلیشن کی، اور انہوں نے آیات کی تلاوت۔ دیکھیں تلاوت کرنے پہ تو ہر حرف پڑھنے پہ کوشش کر کے اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے امید ہے کہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور ٹرانسلیشن فہم کے حوالے سے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی کوششیں، تو اس کو ضرور کیا کریں ہوم ورک۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جنہوں نے کیا اللہ ان کو اجر دے، جن کو نہیں دیا کیا ان کو اللہ توفیق دے۔ صفحہ نمبر 551 پر جو 4 اقسام بیان کی گئی تھیں، یہ جو سوال تھا کہ ان کو ریلیٹ کرنا تھا نیکسٹ 3 سوال کے ساتھ، تو یہ کام کس کس نے کیا ہے میں ان سے پوچھتی ہوں۔ فرد آپ کہیے جی۔ فرد، یہ میں نے کی یہ 4 اقسام کے لیے جو ہے نا، جیسے اس میں تھا کہ وہ آگ جس میں چمک بھی ہے اور جلانا بھی ہے اور سورج کی طرح، اور وہی جانی پہچانی آگ ہے، اور پھر یہ کہ جو نمبر 2 اس میں جو آگ جلانے والی ہے اور بغیر چمکی ہے، اور وہ جہنم کی آگ اور سیاہ ہے، اور نمبر 3 جو وہ آگ جس میں روشنی ہے مگر تپش نہیں ہے، بغیر تپش کے یہ کام جو وہ آگے جسے اللہ تعالیٰ نے درخت میں رکھ دیا ہے اور کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے پاس، اور چوتھے کا کہ جس میں نہ چمک ہے نہ تپش ہے، اور وہ آگ جو قید کر دی گئی ہے زمین کے اندر جو، اور اس لکڑی میں سٹور کر دی گئی ہے،
تو یہ اس کے متعلق بھی میں نے سبق کیا اور پھر سب کو بتایا بھی. خاص طور پہ میں بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی بہن کو پھر میں نے نا یہ 3 اس کو ٹائم تھا تو خلق الریاح، خلق النار اور خلق الجن، میں نے نا اس کو سارا پڑھ کے اور اس کے ترجمہ اور یہ جو ساری جتنی آیات تھیں پڑھ کے ان کا ترجمہ بھی بتایا ساتھ. تو الحمدللہ جو ہے بہت اس بات سے وہ خوش بھی ہوئی کہ بہت آپ نا جو ہے اس طرح کے اچھا آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ اتنا کچھ حاصل کر رہے ہیں اور اتنا کچھ ہے. ہم لوگوں کو اتنی چیزیں نہیں پتا، حالانکہ وہ بھی قرآن پاک اور ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کرتی ہیں، مگر یہ کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو میں نے یہی ان کو بھی دعوت دی کہ آپ اگر ٹائم ہو تو آپ 6 بک ہو تو پھر آپ بھی شروع کرو ہمارے ساتھ. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ذرا ساتھی جو چیٹ میں لکھ رہے ہیں وہ ساتھ یہ بھی لکھیں گے انہوں نے کس کو یہ چیزیں بتائی. ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کو دائرہ اثر کیا ہے، آپ کہاں کہاں بات کس طرح پہنچاتے ہیں. چلے رومانہ مسرت طالب کہیے آپ کیا کہتی ہیں، آپ نے وہ کیسے کیا؟ جی باجی، میں نے ایک جگہ درس دیا تھا ابھی سنڈے کو، تو اس میں نے یہ سب باتیں شیئر کی پہاڑوں کے بارے میں اور ہواؤں کے آگ کے بارے میں، کہ ہم سب چیزیں آسانی سے استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے نعمتیں اور ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور آگ کے اوپر سے بھی میں نے کہا آج کل تو لوگ اس کا شکایت کرتے ہیں کہ گیس نہیں آ رہی، تو سب نے بتایا کہ ہاں زیادہ تر تو یہی مسئلہ ہوتا ہے، گیس نہیں آ رہی ہوتی. تو میں نے کہا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم پھر اس کا پھر نہیں ہوتی تو ہمیں پھر اس کی قدر ہوتی ہے. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. میرے ساتھی گروپ چیٹ میں لکھ رہے ہیں کئی ساتھی کہ انہوں نے کس کو کیا بتایا، کس کو بتایا. وہ اگر بات کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کریں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو. کیا بتایا، کیسے یہ جو ہوم ورک تھا اس کو کیسے کیا؟ اچھا آپ کو خود کرنے کا کوئی فائدہ ہوا اس ہوم ورک کو؟ کوئی شیئر کرنا چاہے اگر اسے کیا فائدہ ہوا؟ آگ کا یہ سارا چیپٹر پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی بتائیے شاہدہ. جی ہم نے سرش کے ساتھ جیسے جو ہمارا بڑی گروپ بنا ہوا ہے تو اس میں بہت اچھے طریقے سے سرش نے ہمیں جیسے ڈیٹیل بھی بتائی اور ویسے بھی ہم نے سب لکھا ہوا بھی تھا، تو اس طریقے سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بھی آئی. جیسے جہنم کی جو دعائیں ہیں بھائی وہ پڑھنے کی بھی ساری جیسے انہوں نے سنی اور ہم لوگوں نے ترجمے کے ساتھ ان کو بتائی ہیں، تو الحمدللہ فائدہ تو ہو ہی رہا ہے. اللہ قبول فرمائے. کسی کو آگے بتایا؟ اب میں نے صرف شیئر کیا کیونکہ آج کل میری طبیعت ذرا تھوڑی خراب ہو رہی تھی. اللہ رحم کرے آپ پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں، جو آپ نے کوشش کی اللہ قبول کرے. اگلا دکھائیں جی، نیکسٹ دکھائیں. نیکسٹ سوال تھا کہ سرچ کریں کہ وہ کون سے عمل بتائے گئے ہیں جو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں. میرے ایک ساتھی نے شیئر کیا تھا پچھلی دفعہ، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے خیال عظمیٰ ظہیر تھی، ہاں تو عظمیٰ سے یہ آغاز کرتے ہیں. میں نے کہا تھا اگلی دفعہ عظمیٰ آپ سے پوچھوں گی. تو عظمیٰ بتائیے کیا آپ نے نکالے، آیت نمبر کے ساتھ اگر بتا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. جی باجی، آیت نمبر پہلے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 میں تھا جو آیت آئی تھی یہ کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیٹوں میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں تھا کہ کیا جو آیت یتیم، بتائی آپ نے سورۃ البقرہ کی؟ آیت نمبر 174 تھی ہے. اوکے. اور یہ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 10 النساء کی، سورۃ النساء. جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ، بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ بھر رہے ہیں. پھر سورۃ النساء کی ہی آیت نمبر 56 میں تھا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں داخل کرے گا. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی اور ان کی کھالوں کو اللہ تعالیٰ پھر بدل دے گا تو وہ اس عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھیں گے، یعنی جو اسکن ہے ان کی بار بار چینج ہوتی رہے گی اور وہ اس تکلیف سے گزرتے رہیں گے. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32. ٹھیک ہے عظمیٰ، دیکھتے ہیں اگر باقی ساتھیوں نے بھی کچھ بتایا ہے. آپ اگر اس سے کچھ لکھ کے بھیجنا چاہیں تو ہمیں لکھ کے بھیج دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک. یہ ہوم ورک بھی کسی اور ساتھی نے، نسرین یاسین کہیے.
جی باجی، اس کے لیے میں نے جب سرچ کیا اسلام 360 سے اور لرن قرآن سے، تو وہ انار کے لحاظ سے تو 99 کافی آیات آ رہی تھی نا، تو میں اس کو خود ہی چھانٹ رہی تھی کہ اس میں عذاب کی کس سے. تو بچے آج کل ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، تو میں نے ٹیبل پہ ذکر کیا یہ اس طرح سے میرا ہوم ورک ہے، اور میں نے اپنی بھتیجی سے کہا آپ میری ہیلپ کریں، تو اس نے مجھے بتائی کہ پپو آپ چیٹ جی پی ٹی سے وہ کریں سرچ، اور وہ ماشاءاللہ پھر اس کیسے نے سرچ اسی کیا آپ مطلب نے چیٹ جی پی ٹی سے؟ ذرا بتائیے ہاں، باقیوں کو وہ بھی. یہ کوشچن اس میں ڈالا جاتا ہے کہ آیات ان قرآن وچ از ریلیٹڈ ٹو عذاب جہنم، عذاب ناری جہنم، ٹھیک ہے. اس طرح. تو وہ بالکل کنسائز اس میں آ گئی، تو تقریباً 18 مقامات پہ. تو اس میں زیادہ تر وہ جو بتا چکی ہیں ایک ساتھی کافروں کے لیے، مشرک کے لیے، لیکن میں نے وہ زیادہ مارک کی جو ہمارے عمل سے جن کا تعلق ہے. ایک وہ سورہ توبہ میں ہے کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. آیت نمبر کیا ہے آپ کے یہ پاس؟ کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہے اس میں سونا چاندی کی بات. جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سورۃ مومنون کی جو آیت ہے کہ جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے. اور وہی آیت پھر نمبر بتائیے، ہے لکھی ہوئی آپ کے پاس؟ جی ہاں، یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر ہے 103 104. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یہ سورت جو آخر پارے میں آتی ہے اس میں بھی ہے، سورۃ القاریہ میں بھی ہے نا، ومن خفت موازینہ. اچھا. تو اس میں جو ہمارے عمل سے متعلق نہیں. اس کے علاوہ سورہ کہف میں بھی ہے کہ جو کفر کریں، اور لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو دوسروں کی غیبت اور مال جمع کرتے ہیں. سورۃ الہمزہ میں ہوتما جو نام ہے آگ کا، اس کی. تو یہ ماشاءاللہ سے یہ میں نے سرچ کی ہیں، اللہ تو تعالیٰ آپ کے تقریباً عمل میں 18 برکت مقامات کرے. پر. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس محنت پر اجر دے اور آپ کو یہ آگے پہنچانے کی توفیق دے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے عذاب آگ کا. بہت سے لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. ایک بڑا ہم نے جملہ سنا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کچھ نہیں ہوتا والی بات جو ہے نا، ایسا نہیں ہے، کچھ ہوتا بھی ہے. تو ذرا سا اس جی، اور کو یہ بات پڑھ کے سنانا چاہیے. میں نے آپ کی شیئر جو کی. بھتیجی ہے، بھانجی ہے، جنہوں نے آپ نے ان سے کہا کہ وہ آپ کو نکال کر دیں؟ جی انہوں نے خود کہا کہ وہ یہ ایک ہے آپشن، سرچ انجن ہے، یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں جو کنسائز آپ پھر کی انہوں نے requirement نکال ہے. کے دی کہ آپ نے نکالی؟ جی انہوں نے نکال کے دی، اور مجھے وہ انگلش میں تھی، ٹرانسلیشن کر کے اور مجھے فارورڈ کیا ہے. چلیے گڈ. اس طرح آپ نے ان کو بھی پڑھوا دیا نا، الحمد جی للہ. ماشاء اللہ بیٹھ کر بہت اس سے نے طریقے ہوتے ہیں نا پڑھانے کے، ایک ڈائریکٹ پڑھانا ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ پڑھانا ہوتا ہے. جی تو ہم بالکل اپنے بچوں کو اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ ان سے کام کروائیں تاکہ ان کی نظر سے بھی چیزیں گزریں. بارک صحیح، اللہ یہ فیک. وہی ہے کہ تو ان کو شامل رکھیں اپنے ان کاموں میں تاکہ وہ پڑھتے جائیں اور جی ماشاء اللہ انٹرسٹ لیتی ہیں. آج کل مصروف حاصل بہت کریں. رہتی ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی کوئی بات ہم ماشاء اٹھاتے ہیں تو ماشاءاللہ پوری طرح اس میں دلچسپی لیتی ہیں اور ہیلپ کرتی ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. حبیبہ آپ کا جی میں نے بھی الحمدللہ، میں نے تو جیسے اردو میں ٹائپ کر کے لکھا تھا قرآن میں ٹانٹا آیا کہ جہنم لے جانے والے اعمال، تو پوری ساری لسٹ آ گئی تھی. اس نے 23 جناب کا جیسے اس کو بتایا تھا، تو میں نے رائٹ ڈاؤن بھی کر لیا تھا اور آیت نمبر کے ساتھ لکھ بھی لیا تھا کہ جیسا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے تو سورہ نساء آیت نمبر 48، نماز کا چھوڑنا ہے تو سورہ مدثر آیت نمبر 41 سے 46 تک. اسی طرح سود لینے دینے لکھنے والے اور گواہ بنانے والے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 to 276. اسی طرح میں نے ساری جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے سورہ نساء 29 to 30، تکبر کرنا جس طرح. اور یہ جیسے پورا میں انشاءاللہ شفٹ بازی کو لسٹ ڈاؤن بھی کر کے دکھا دوں گی، اور جس سے میں نے دیکھا تھا اس ایسا. میں تو پوری آیت کا ترجمہ اب بھی ایک لکھا ہوا کام تھا. کریں آپ لوگ ایک کام کریں، دیکھیں ہمیں اس طرح لسٹ نہیں، آپ نے سب کو میں یہ کہہ رہی ہوں جزاک اللہ خیر. میں بھی بارک اللہ فی علمک و عملک. آپ نے اگر بھیجنا ہے نا تو کیسے بھیجیں گے؟ آپ ٹائپ کیجئے
عربی کا اتنا حصہ، یا اٹھا کے آیت سے کہیں سے کاپی پیسٹ کیجیے اور اس کا ترجمہ بھی کاپی پیسٹ کیجیے، پوری آیات نہیں، صرف اتنا حصہ کیجیے جہاں آگ کی بات ہے، یا اگر چھوٹی آیت ہے تو سارا لے لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آیت میں آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہمیں ترجمہ اور آیت کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ بھیجیے، کیوں، اور 5 بھیجیے، ہر شخص بس 5 بھیجے۔ ہو سکتا ہے آپ 5 مختلف لوگوں کی آئیں گی، ہم شیئر کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو صرف ہمیں لسٹ بھیج دیں گے تو پھر تو ہمیں ایک ایک قرآن کو کھول کے دیکھنا پڑے گا، اور ہم میں سے ہو سکتا ہے میں نے تو حفظ نہیں کیا ہوا، ایڈمن نے بھی حفظ نہیں کیا ہوا، تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ حافظہ ہوں تو وہ جان بھی سکتی ہیں، لیکن جب ٹیکسٹ عربک کا سامنے ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو عربی ٹیکسٹ اور ترجمہ جو ہے نا اس کے ساتھ بھیجیں۔ آپ میں سے جو بھیجنا چاہتے ہیں 5 آیات دیکھیں، اس طرح بہت سا کلیکشن ہو جائے گا۔ میں ابھی دیکھ رہی ہوں 3 لوگوں نے شیئر کیا، تینوں نے مختلف نمبر بتائے ہیں، ایک نے کہا 18، ایک نے کہا 23، ایک نے صرف وہ نکالی جو مسلمانوں کے لحاظ سے ہیں، سبحان اللہ، نسرین یاسین نے بات کی، ایک نے جنرل لی۔ تو اس طرح ہر ایک کا سرچ کرنے کا بھی طریقہ فرق ہوتا ہے نا، وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی عملک۔ نیکسٹ دکھائیے۔ اچھا ذرا ایک کام کریں، آپ سب چیٹ میں ذرا ایک لفظ لکھیں، انشاءاللہ، سب لکھ کے بھیجیں مجھے، میں چیٹ میں دیکھتی جاتی ہوں، لکھیے انشاءاللہ۔ اتنی دیر میں باقی ساتھی لکھتے جائیں، اتنی دیر میں ہم باقی اردو میں لکھیں، ٹھیک ہے، اردو میں لکھیں انشاءاللہ۔ باقی ساتھیوں سے جنہوں نے لکھ لیا اب ان سے پوچھتی ہوں، جناب یہ ہم نے یہ پڑھنے کو کہا تھا یہ دعا روزانہ، تو بشرا یاسمین آپ اس دعا کو پڑھیں، مانگیں گی؟ بشرا یاسمین اپنا مائک کھولیے، اس دعا اسکرین پہ آپ کے سامنے دعا ہے، اس کو مانگیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ شاباش، بارک اللہ فیکی، آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ہوم ورک دکھائیے جی ذرا، آیات دعاؤں کے حوالے سے ہوم ورک ہے نا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا دعائیں ایپ سے روزانہ جہنم سے بچنے کی کوئی ایک دعا ضرور مانگیں۔ سدرا آپ نے کوئی دعا مانگی اس دعا کے علاوہ؟ اگر مانگی تو وہ بتائیں کون سی مانگی، یا کسی اور نے کوئی اور شیئر کرنا چاہے سب؟ اللہم اجرنا من النار۔ ٹھیک ہے، آمین، اللہم اجرنا من النار۔ اور باقی ساتھی کہاں ہیں؟ یہ چند ساتھی جنہوں نے پہلے بات کی ہے وہی بات کر رہے ہیں، دوبارہ میں چاہتی ہوں باقی ساتھی بھی ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ رابعہ آپ بتائیے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ انها ساعت مستقر و مقامہ، آمین۔ ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے نا، اب یہ تو دعا ہم نے آپ کو ہوم ورک میں دی تھی، اس کے علاوہ اگر کوئی اور دعا مانگی ہے تو بتائیے، سحرش انصاری بتائیے۔ جی باجی، یہ والی جو دعا ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ آمین۔ عائشہ سعید آپ بتائیے کون سی دعا مانگی؟ جی باجی، میں جو مانگتی ہوں، اللہم نجینا من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة القبر وفتنة النار ومن فتنة المحیا وفتنة الممات۔ آمین۔ تسنیم جاوید، تسنیم جاوید کون سی دعا مانگی؟ الحمد للہ الذی کفانی وبانی وطعامنی وسقانی والذی من علی فابدل والذی اطاعنی فاحجزا لا الحمد للہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملائکہ صرف والہ اتنا کل حصہ بس، شیء آمین۔ اعوذ جی، بک من النار۔ اعوذ بک من النار، آمین۔ تسنیم، جی اس دعا کو دعائیں ایپ ہے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی آپ نے؟ جی جی، اوکے، آپ نے یہ دعائیں ایپ سے مانگی تھی؟ دعا ایپ سے، جی وہاں پر آپ نے اس کی آڈیو سننی ہے، اس میں تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے۔ اچھا آڈیو سنیں ٹھیک گی تو اس کو سن کے 3 دفعہ سنیے، پھر اپنی آواز ٹھیک میں ریکارڈ کیجیے، پھر سنیے، پھر ایک دفعہ ٹھیک اور سنیے، چلے ٹھیک 2 دفعہ ٹھیک، سن لیں، پھر اپنی آواز میں ریکارڈ کریں، پھر ایک دفعہ اور سنیں۔ اوکے ماشاء اللہ، اوکے۔ کوشش آپ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یاسمین گوہر آپ بتائیے کون سی دعا مانگی؟ یاسمین گوہر، دیکھیں سب دعا پڑھ رہے ہیں، آپ سب دل میں آمین پڑھتے رہے نا تو دعائیں بھی ہو جائیں گی نا، سب کا حصہ ڈل جائے گا۔ جی یاسمین گوہر، مائک نہیں کھل رہا۔ ریشما چشتی،
جی ربنا ریشما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمین نسرین یاسین آپ بتائیے اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمین یاسمین گور مائک کھل گیا سنائیے اللهم أعوذ بك من اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وأعوذ بك من النار. میرا نام شمیم اختر ہے لیکن میرا یاسمین جو ہے لکھا ہوا ہے یہ تو پھر شمیم آپ کو پتا ہوگا کہ کیوں آ رہا ہے آپ یا آپ نام چینج کر لیں اس کو ٹھیک ہے اس کو نام کو چینج کر لیں ایڈٹ میں جا کے چینج کر لیں یہ کسی اور کے فون سے تو نہیں کر رہی ہیں کسی نے آپ کا نام کیوں ایڈٹ کیا آئی ڈونٹ نو لیکن اس کو چینج کر لیں ٹھیک ہے شاباش اسما شبیر جی باجی میں نے پڑھی میں روز الحمدللہ روزانہ ہی میں نے اپنی دعاؤں میں شامل کی ہوئی ہے اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. ہاں اس میں میں نے شاید سنا نہیں اس میں عذاب جہاں نار سے بچنے کی دعا ہے کہاں پر جی باجی یہ میں اس میں ہے نا کہ گناہوں کی معافی مانگنے کی. نہیں نہیں وہ تو ہے وہ تو استغفار کی دعا ہے نا یہ استغفار کی دعا نہیں کہا تھا وہ تو آپ ضرور مانگے بہت اچھا ہے کہ آپ یہ مانگتی ہیں لیکن خاص جہنم سے بچنے کی کوئی ایک دعا جس میں جہنم کا لفظ یا نار کا لفظ ہو ٹھیک ہے تو اب آپ ڈھونڈیے گا اور اگلی دفعہ انشاءاللہ سنا دیجیے گا ٹھیک یاد کرا دیجیے گا مجھے اوکے عظما انور کہیے سنائیے باقی دوست تو نہیں عظما لیکن انور میں نے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو روز کیوں نہیں مانگتے آپ لوگ مانگا کریں نا روز دن میں ایک دفعہ تو کسی نماز کے ساتھ باندھ لیں کہ عذاب اگر آپ وہی کوئی نماز کے دوران جیسے سلام پھیرنے سے پہلے ہی ربنا آتے نہیں والی مانگ لیا کریں نا تو ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ عادت جی ڈالیں کہ ایک دفعہ تو روز انشاءاللہ مانگے میں سجیسٹ کر رہی ہوں آگے جی آپ باجی. توفیق دے ماریہ عمران کہیے باجی میں والی دعا پڑھتی ہوں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انی اعوذ بک من فتنة العابد الکذاب. آمین زینب نوید بتائیے زینب نوید ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے باجی سر میں سربت آپ بھی بتا دیں بتائیے اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. شاید میں نے مس کیا سننے میں اس میں عذاب نار سے بچنے کی دعا کہاں ہے ذرا سا وہ پوشن دوبارہ پڑھے اس میں وأعوذ بك من النار. اوکے جزاک اللہ خیر شاید میرے سے سننے میں کبھی کبھی آن لائن میں سننے میں ہو جاتی کمی آمین بارک اللہ فیکم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے چلیں بس یہیں تک یہ بات کرتے ہیں اب میں چاہوں گی اب ایک کہ اگلی دفعہ اس کو دوبارہ ہم کنٹینیو ایسے کریں گے کہ ہم آپ کو ایک دعا دوبارہ دیں گے جو اب کمپلسری ہے آپ کو روزانہ نماز میں اذان کے بعد بات کرتے جی میں کچھ کہوں اذان ہو رہی ہے میرے پاس بعد میں بات کیجیے گا
کون پڑھے گا آپ میں سے اس کی دعا اذان کے بعد کی؟ جی باجی پڑھی مانگی دعا اذان کے بعد کی؟ ازا کی بات کی دعا زینب نوید. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. آمین. اچھا یہ اس میں مسنون جو دعا ہے نا وہ واتہ تک ہے، ٹھیک ہے، باقی بڑھی جاتی ہے، لیکن مسنون دعا جو ہے، ذرا دکھائیے مسنون دعا، سلائیڈ دکھائیے. ہم نے اس دفعہ اسی لیے اس کو ذرا آگے کر کے سلائیڈ اینڈ میں دکھائیں جو اس میں پریزنٹیشن میں سلائیڈ ہے مسنون دعا کی. اچھا چلیں بعد میں دکھا دیں گے آپ کو، اس کو گروپ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. دو کام آپ کے ساتھ اس دفعہ آپ نے کرنے ہیں. مسنون جو دعا مانگی ہے جو کہ اذان کے بعد مانگی جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں گے. آپ نے اس کو گروپ سے دیکھ کے، یہ بات تہاں تک ہے نا، یہ مسنون ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. بخاری میں جو ہمیں روایت ملتی ہے نا وہ یہیں تک ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم، اور بخاری اتھینٹسٹی کے لحاظ سے صحیح ترین کتاب ہے نا حدیث کے حوالے سے قرآن کے بعد. تو اس کو آپ نے انشاءاللہ یہ دعا مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے شفاعت ہمیں نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ سب اپنے دل میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا مانگیں. آپ سب نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ قبول کرے. دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے. اگر آپ اپنے نا گیلری میں اس دعا کو جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو گیلری میں ہی رکھ لیں، اپنے پروفائل پہ لگا لیں، جہاں پہ بھی سیو کرتے ہیں آپ، کوئی دعاؤں کے لیے ہو سکتی ہے آپ نے جگہ بنائی ہو اپنے موبائل میں سیو کرنے کی. جیسی اذان ہو اگر یاد نہیں ہے کھولیں، فوراً اس سے پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور ربنا آتنا کی دعا. یہ اب آپ لازمی کر لیں، اس ہفتے ہی آپ نے کرنا ہے. جب اذان سنیں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن آگ سے بچنے کی دعا بھی ہو جائے گی، نبی پاک سے پر درود بھی ہو جائے گا، اور اذان کے بعد یہ دعا مانگیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین. اور ہم مسنون طریقے بھی سیکھ لیں گے. اچھا اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ میں نے آپ سے ایک ایکٹیویٹی کرائی ہے انشاءاللہ لکھنے کی. انشاءاللہ جو ہے نا وہ قرآن میں جس طرح ہمیں ملتا ہے وہ ان الگ ہے، شاء الگ ہے اور اللہ الگ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں انشاءاللہ کو ملا کر جو لکھا جیسے ابھی لکھا ہے نا کہ
कुछ साथियों ने कि अलिफ नून शीन अलिफ तीनों को मिला के लिखा हुआ है 4 लफ्ज़ों हरफों को। ऐसे नहीं लिखा जाता कुरान में। कुरान में इस तरह नहीं आया है। कुरान में इन अलग आया है, शाह अलग आया है और अल्लाह अलग आया है, बल्कि उस पे मद भी वहाँ है। तो मैं लिख के भेजती हूँ आपको मोबाइल में, और अगर इस पर आप मद भी डाल दें तो मद भी डाल देती हूँ। और इसको हमज़ा अलग लिखना है, हमज़ा को अलग लिखना है और अल्लाह को अलग लिखना है, और उससे पहले इनको अलग लिखना है। ठीक है, ये भेज दिया आपको। तो आपने इंशाअल्लाह को दुरुस्त लिखना सीखना है, इस हफ्ते प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत जगह हम ये लफ्ज़ लिखते हैं और बहुत गलत लिख रहे होते हैं। ये कुरान का वर्ड है ना, सही तरीके से इसको लिखना चाहिए इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फी इल्मिक। अच्छा जनाब, थोड़ा थोड़ा हम साथ ये भी काम कर रहे हैं ना कि हम चीज़ें बाकी चीज़ों में भी लेसन से हट के ठीक करते जाए ना अपनी चीज़ें इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ऐसा है माशाल्लाह फ़ौरन अमल साथियों ने शुरू कर दिया। एक होमवर्क जो मैं अभी आपको दे रही हूँ वो ये मसनून दुआ जो तशाहुद में दुरूद के बाद तशाहुद के जब अत्तहियात पढ़ ली हमने, फिर हमने दुरूद पढ़ लिया, उसके बाद हम दुआएं मांगते हैं ना, उसमें एक दुआ है जो कि अज़ाब जहन्नम से मांगने के लिए मसनून दुआ में से मिलती है हमें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तो मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगनी चाहिए ना हमें। और एक और दुआ, हम 2 दुआएं आपके साथ शेयर करेंगे इस हफ्ते। ये अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमूरी व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ठीक है, तो ये अज़ाब कब्र के हवाले से है, दुनिया के फितने से बचने के हवाले से है, और जो पहली मैंने आपके साथ शेयर की वो अज़ाब जहन्नम के हवाले से। इस हफ्ते हम आपको अज़ाब जहन्नम से बचने की दुआ भेजेंगे। दूसरी भी बहुत अच्छी दुआ है, वो अगर आप मांगना चाहें तो ज़रूर मांगें, मैंने शेयर कर ली है। हर रोज़ किसी एक नमाज के बाद इसको याद करना है, ये आप सबका होमवर्क है, ये दुआ आप सबको याद करनी है, क्योंकि ये मसनून दुआ है जो कुरान नमाज के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। ये दुआएं मांगने में तशहुद के बाद की दुआएं हैं, हमें याद करनी चाहिए। तो एक दुआ हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, किसी को फ़ौरन याद हो जाए, किसी को टाइम लग जाए, पर कोशिश तो कर लेना। तो जब आप याद कर लें तो फिर नमाज के अंदर मांगे, जब तक याद नहीं होती तो नमाज के बाद तो कम से कम सलाम फेर के किसी एक नमाज में तो आपने मांगनी है। ठीक है, ये मैं पाबंद कर रही हूँ ताकि इस तरह मैं चाहती हूँ कि इस साल हम कुछ दुआएं और सीख लें। जिसको ये पाबंदी बुरी लगती है वो भी बर्दाश्त कर ले, इसलिए कि सीखने के अमल में कुछ थोड़ा पाबंद तो करना पड़ता है ना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका जहन खोल दे, और आप इसे इंशाल्लाह हो सकता है बहुत से लोगों को याद भी हो। देखिए इंशाल्लाह मैंने अभी सिखाया, जो लोग इंशाल्लाह लिख रहे हैं ना, ज़रा वो गौर करें कि वो उस तरीके से लिख रहे हैं जो मैंने अभी सिखाया है, फिर दोबारा दूसरे तरीके से इंशाल्लाह लिखा हुआ आ रहा है। हमारी आदतें इतनी पक्की हो गई हैं कि अभी हम सही सही बताने पर भी पुराने ही लिख रहे हैं। तो अब आप सही लिखिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम आज के लेसन की तरफ, आज के सबक की तरफ आते हैं। तो सब खलकुल जिन हमारा चैप्टर है आज का, जो हमने इंशाल्लाह शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं जिस जिस ऑर्डर में हैंड रेज है उन्हीं ऑर्डर में पूछूंगी। सैरिश अंसारी पढ़िए, आयात छोड़ दीजिए, आयात के बाद जहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है पढ़िए। जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु तबारक व तआला खलकुल मलाइकति मिन नूर व खलकल जिन्ना मिनन नार व खलकल बशरा मिन तुराब कमा काला सुब्हानहू। ये देखिए, पहले सब जगह खलकल बशर खलकल जिन है ना, तो पहले जगह खलकल मलाइका है। ठीक है, खलकुल नहीं, खलकल मलाइका। दूसरी बात ये कि जरा यहाँ से पढ़े व खलकल जिन से, व खलकल जिन्ना मिनन नार, ये मिनन नार है। मिन नार, सॉरी बाजी। हाँ, ये इसीलिए मैंने दोबारा पढ़ा है, नून पे जबर नहीं है, मिन नार तजदीद है, तो जोड़ेंगे दोनों लफ्जों को। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीकी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट मारिया इमरान पढ़िए। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़ल जान्नु मिन मारिजिम मिन नार व खुलिक़ आदमु मिम्मा वसिफ़ लकुम।
अखरज मुस्लिम। ठीक हाजी है, आगे तो पढ़ूं? नहीं बस एक ही, क्योंकि चैप्टर भी छोटा है और सब साथियों को मौका देना है। बारकल्लाह फीकी। ताहिरा यास्मीन पढ़िए, 2 लाइनें पढ़ लो। वलजान हुआ अब्बुल जिन वफीहिमुल मुमिनु वल काफिर रुक व जाए यहीं इबली पे, रुक जाए यहीं पे, दोबारा से पढ़ें इसको, दोबारा स्टार्ट को पढ़ें। वलजान देखिए हुआ मद है ना, मद है ना, तो मद को अदा करें वलजान। जी। जब मद डली होती है ना तो उसका मतलब होता है उसको उसी तरह पढ़ना है। ठीक है, शाबाश। ठीक है, जी, चलिए, तो क्योंकि आपने पढ़ लिया, मैंने दुहराई भी करा ली, तो किसी और साथी को मौका दे देती हूँ। फिर लेकिन मौका मेरी बुक में वो मत नहीं डली हुई थी। अच्छा, आप डाल दें, ठीक है, कोई बात अच्छा, नहीं। दूसरी बात ये कि आपने जो दुआएं में एक क्वेश्चन था कि तशahhud के बाद आपने जो दुआएं बताई हैं पढ़ने के लिए, ये फर्ज और सुन्नत दोनों में पढ़ सकते हैं? जी जी, किसी में भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जी इसलिए कि जितनी भी दुआएं आप मांग सकें तशahhud में बैठ के मांगे, जी जी कोई हर्ज नहीं। जी, जज़ाकल्लाह। ये पाबंदियां जरा हम खुद ही लगा लेते हैं, ऐसी पाबंदियां नहीं है। जी। ओके, ठीक है। आज का आप पढ़िए आगे। وإبليس هو أبو الشياطين وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجن ولكنه تمهد للشر. शाबाश, ठीक है। सिदरा इरफान आप पढ़िए। जी। आदम हुआ अब्बल इंस वफीहिमुल मुमिन वल काफिर वल नहीं, रुक जाए, मलाइका। बस रुक जाए, देखिए एक लाइन खत्म हो, रुक जाए, छोटा चैप्टर है, सबसे पढ़वाना है मुझे। सिदरा इसको दोबारा पढ़ें। हुआ हुआ अब्बुल इंस नहीं, शुरू से पढ़िए ना, व आदम आगे पढ़ें। हुआ अब्बुल इंस ठीक है, आगे पढ़ें। वफीहिमुल मुमिन वल काफिर। शाबाश, ठीक है, गुड। ज़ैनब नवीद आप पढ़िए। والملائكة خلقهم الله من نور وهم مجبلون على طاعته يسبحون الليل والنهار لا يفترون. मजबूलूना, ठीक है, मजबूलूना अला ताअती, ठीक है, ठीक है। आगे देखें, आगे हम पढ़वाते हैं। तस्नीम जावेद पढ़िए। जी। फल मलाइकतु तमहदु लिल खैर वश्शयातीन तमहदु लिल बशर वल जिन्न वल इंस काबिलूना लिल ईमान वल कुफ्र बस मुस्तादिऊना लल हुदा वद दलाल। बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह तस्नीम, बारकल्लाह फीकुम। कहीं कहीं थोड़े से अल्फाज दुरुस्त होने वाले हैं, मैं एक साथी से और पढ़ाती हूँ, आपने अपने पास नोट करना है, ठीक है। और ये एक मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो जेर है ना, इसको मजहूल ना पढ़े, ओके ठीक है। इसको जी काबिलूना नहीं, काबिलूना, काबिलूना, ठीक ओके है। और इसी तरह ये वल शयातीनी, ये तो खैर आपने ठीक पढ़ा था, लेकिन कहीं कहीं जो है ना, लिल ईमान नहीं, लिल ईमानी, आखिर के जो जेर है ना थोड़े से, तो उनको ओके आपने देखना है कि वो मजहूल ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह तो नसरीन यासीन आप यही पढ़िए, फल मलाइकतु फल मलाइकतु तुमहज़ु लिल खैर वश्शयातीनु तुमहज़ु लिश्शर वल जिन्नु वल इंसु काबिलून लिल ईमानी वल कुफ्र मुस्तइद्दून लिल हुदा वद दलाल। ठीक है। वल कुफ्र के बाद वाला लफ्ज दोबारा पढ़े। मुस्तइद्दूना, मुस्ताइदूना, ठीक है, लिल हुदा, मुस्तइद्दूना। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। अच्छा, मुसर्रत तालिब आपने अभी नहीं पढ़ा तो पढ़िए अगली लाइन। वला सबीला इला मारिफतिल मलाइकति वल जिन्ना इल्ला अन तरीक़िल वक़ी। ठीक है, शाबाश। शहनाज और मोहम्मद पढ़िए। जज़ाकल्लाह खैर। बस अभी मैं जरा बाकी साथियों से भी पढ़ा लूँ ना, काफी हाथ खड़े हुए हैं।
शहनाज पढ़िए। जी वइब्लीसु हुवा शैतान व हुवा मिनल जिन वलहु ज़ुर्रिय्यता कमा क़ाल सुब्हाना। ठीक है, अगली एक लाइन वो मिनहा से पढ़ लें, छोटी सी है वो भी पढ़। मिन्हा मिन्हा खलक़हुम नहीं, मिन्हा। उसके ऊपर भी एक लाइन है। ओके, मैंने देखा नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। शमीम अख्तर आप पढ़िए ये वाली लाइन वल जिन की। वल्जिन्न मन खलक़ल्लाहु वलहाज़ल जिन्सु मिनल खल्क़िल खसाइस मिन्हा खलक़हुम मिन नास। मुझे बड़ी दफा कहती हूँ बाकी साथियों से कि मुझे रोक दिया करें, जरा दोबारा पढ़िए इसको वल जिन से। वल्जिन्न मन खलक़ल्लाहु मन या मिन? मिन हाँ, आगे भी मिन है तो ये भी मिन ही है। ठीक है, गुड, वल ठीक है। रुखसाना यास्मीन अगली लाइन आप पढ़ें। यहाँ से मिन्हा मिनहा से पढ़िए। वमिन्हा अन्नहुम यरौना इससे अन्नासा ऊपर की लाइन वला। पढ़िए, इससे ऊपर की जी लाइन पढ़िए, इससे ऊपर की ऊपर लाइन वाली। पढ़िए जी। अच्छा मिन्हा खलक़हुम मिन नार वमिन्हा अन्नहुम यरौना अन्नासा वला यराहुमुन नासु कमा क़ाल अल्लाहु अनिश-शैतान। ठीक है, शाबाश, गुड। उम्मे हबीबा आप पढ़िए वाले आयत के बाद। वल जिन्नी तुजम्माअतुन मइयनातुन तुशब्बहु तुजमीआत लिल बशरी फी क़बाइल व जिनास सिन। अच्छा, ऐसा है कि अच्छी कोशिश है माशाल्लाह, कुछ अल्फाज में थोड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। मैं किसी साथी से कहती हूँ वो पढ़ें तो आपने नोट करना है। फरद मसूद आप पढ़ें इसको, आपने पढ़ा नहीं ना अभी, आप पढ़ें। जी मैंने नहीं पढ़ा। वलिल जिन्नी तजम्मुआतुन मुअय्यनातुन तुशबहु तुजम्माआति तिल बशरी फी कबाइल व इजनासिन। अच्छा देखिए, इसमें थोड़े से अल्फाज बताती हूँ। ये एक लफ्ज पे मुश्किल हुई आपको, पहला सही पढ़ लिया, दोबारा सही नहीं पढ़ा। अब माइक बंद कर लें, अब गौर करें मैं क्या कह रही हूँ। इस लफ्ज को आप सब अपने पास चेक कर लें कि आप ऐसे ही मार्क किया हुआ है, तजम्मुआतुन। ठीक है, तजम्मुआतुन। और इसी तरह ये जो लफ्ज है फी क़बाइल वाला जनास, और ये तुशबिहु, इसको भी देख लें। ठीक है, बाकी सही है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अस्करी बेगम आप पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहुम कुदरती कज़ालिका अलल हयाती खारिजल अर्द नहीं, वल इससे सऊदा ऊपर नहीं इला। पढ़ा हुआ अभी, इससे ऊपर अच्छा नहीं ऊपर पढ़ा अभी। ये वाला वलहुम कुदरती अलल हयाती फी हाज़िहिल अर्दी माल बशरी कमा क़ाला अल्लाहु अन आदम व इब्लीस। शाबाश, ठीक है। वलहुम कुदरतुन, ठीक है, वलहुम कुदरतुन। कुदरतुन कज़ालिका अलल हयाती बस ठीक है, बस खारिजल अर्द। जज़ाकल्लाह खैर, बस एक लफ्ज ही बताना था। बारकल्लाह फीकुम। ठीक है, उम्मे हबीबा अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ें। जी अभी पढ़ा है मैंने। पढ़ लिया, ठीक है, ओके। इनके माइक शो कर लें इनके नाम के साथ भी, ताकि मुझे याद रहे। रेशमा चिश्ती आप पढ़िए। वलहुम कुदरती कज़ालिका अलल हयाती खारिजल अर्द वस्सऊदु इला समाई कमा क़ाल सुब्हानह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शाहिदा परवीन आप पढ़िए आगे। वल जिन्नी यस्ततीऊना अन यस्माउ सौतल इंसानी व यफहमूना इस लफ्ज को दोबारा लफ्ज़ पढ़ें, दोबारा बोले इस लफ्ज को। सौतल इंसानी इसके बाद वाला अन यस्माउ सौतिल इंसानी व सौतल इंसानी यफहमून तो आप ठीक बोल रही हैं, उसके बाद वाला लफ्ज बोलिए। व यफहमूना चलें। लफ्ज़हु व यतहसरून बिही कमा क़ाल अल्लाहु अन्हुम। अच्छा ठीक है, देखें ये लुगत है, लुगत 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 कहते हैं ना, लुगत जी जी डिक्शनरी को जी कहते हैं ना।
اس کو دیکھ لیں لغت، سوری، باقی ٹھیک جزاک اللہ خیرن کثیر. ہے کہ اس کو نیکسٹ دیکھتے ہیں. تسنیم آپ پڑھیے. وَإِبْلِيسَ وَذُرِّيَّتَهُ يَمْلِكُونَ التَّأْثِيرَ عَلَى الْبَشَرِ وَإِغْوَائِهِمْ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَلَا سُلْطَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اچھا ٹھیک ہے، اس میں کچھ الفاظ کی اصلاح کی ضرورت ہے. سیما مظہر آپ پڑھیے. والإبليس ذريته يملكون التأثير على البشر وإغواء 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 وإغوائهم إلا عباد الله المخلصين فلا سلطان لهم عليهم كما قال سبحانه. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی کچھ اصلاح کی ضرورت ہے. روبینہ شاید آپ پڑھیں. جی باجی اسی کو پڑھوں. اسی کو پڑھیے. وَإِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ يَمْلِكُونَ التَّأْثِيرَ عَلَى الْبَشَرِ وَإِغْوَائِهِمْ إِلَّا عِبَادِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَلَا سُلْطَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. دیکھیں اس میں اس لفظ کو سب مارک کریں. یہ عباد اللہ نہیں ہے تو عباد اللہ المخلصین، یہ مخلصین ہے، مخلصین نہیں ہے، یہ مخلصین ہے. سب نے اس کو مخلصین ہی پڑھا ہے، بٹ اٹ از مخلصین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھیں کس سے پڑھواؤں. سرور سلطانہ آگے پڑھیے. جی باجی. والجن كالإنس يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي والخير من الشر. بس یہیں رک جائیں، وہیں رک جائیں. والرشد من الغی، جس طرح خیر من الشر ہے نا، اس طرح رشد من الغی ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. کوئی اور ساتھی جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو، آگے کا پڑھ کے مکمل کرنا چاہتا ہو تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ایک ساتھی جس نے جو چاہتا ہو کہ وہ پڑھ لے اور اس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو، یا کوئی اور ساتھی جو پڑھنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں اس کو چیپٹر کو مکمل کروں. کوئی؟ چلیں شہناز محمد پڑھیے. جی. والجن سے نہیں، اس سے آگے. وقد شاء الله عز وجل أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة وأن يؤمن فريق منهم لما سمعوا القرآن ثم دعوا قومهم إليه. شاباش، ٹھیک ہے. ان تعرف الجن، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، آگے تو آیت ہی ہے، تو بس یہیں تک ہمارا چیپٹر تھا. اب آپ سب پر میں یہ پابندی لگا رہی ہوں، یہ ہوم ورک آپ نے لازماً کرنا ہے. آپ نے جتنی آیات ہیں، یہ کمپلسری ہوم ورک ہے، جتنی آیات ہیں ان کی تلاوت کرنی ہے. اس میں ساری جنوں سے متعلق آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا لازمی ترجمہ پڑھنا ہے. یہ تو لازمی ہوم ورک ہے، کوئی نہیں چھوڑے گا، کوئی نہیں کہے گا میں نے نہیں کیا. 7 دن ہے، ایک ایک آیت بھی روز پڑھیں یا 2 پڑھیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. کریں گے نا کام. اب مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ وعدے لینے پڑیں گے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے میں دیکھتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت میں سب سے کمی ہے، اور جس کو کہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی سارا کام ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو کر رہے ہیں نا. اور کیا کمال ہے کہ مصنف اس قدر زیادہ لے کر آ رہے ہیں آیات. تو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد بھی رہیں گی انشاءاللہ کہ یہی ہم نے پڑھی تھی. جزاک اللہ خیر. اگر قرآن نہیں پڑھا نا پورے ہفتے میں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ تو پھر مزہ نہیں ہے. تو مزہ لا رہے ہیں انشاءاللہ. اور مزہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت نصیب فرمائے. اس سے بڑا مزہ کیا اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اس نیت سے پڑھتے ہیں یا اللہ ہماری کوشش قبول کرنا، ہم تیرا کلام پڑھنے سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہمیں دعا آپ نے مانگنی ہے، اللہ مجھے ویسا پڑھنے کی توفیق دے جیسا تو نے نازل فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا پڑھنے کی توفیق دے. چلیں اب ایسا ہے کہ اب ریفلیکشنز لیتے ہیں. آپ کے جو لوگ ریفلیکشنز دینا چاہ رہے ہیں، کیا سیکھا، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہینڈ ریز کرتے جائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہیں، بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی نا. میرے پاس بہت سے سوالات ہیں لیکن میں وہ سوالات ہوم ورک میں الکا کہیے. ناجیہ
چلیں پہلے الکا کی بات لے لیتی ہوں پھر ناجیہ کی لیتے ہیں. السلام جی الکا علیکم. کہیے. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ خلق الجن، جنوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ کی معرفت کے بارے میں پتہ چلا، اور پتہ چلا کہ الخالق وہی ہے جس نے جنوں کو بھی پیدا کیا. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. انسان کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا. پھر پتہ چلا کہ اللہ پاک نے جنوں کے بھی اعمالوں کا حساب ہونا ہے، اور پھر جنوں کو بھی جنت اور دوزخ دی جائے گی. اور عبادت سے پھر یہ معرفت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم کو اپنی، اور اس کے چیپٹر میں یہ بھی پتہ چل گیا قرآن اور سنت کی روشنی میں جنوں کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ بیسیکلی وہ کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہم نے اس کا کانسیپٹ ہی چینج کر دیا ہوا ہے کہ لائک جو جن ہے ان سے یہ کام لیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے. بالکل ٹوٹلی کانسیپٹ چینج تھا. قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بتایا گیا وہ ڈیفرنٹ تھا بالکل. اور پھر اپنی نماز کے بارے میں پتہ چلا کہ کیسے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی، کس طرح اللہ پاک راضی ہوں گے، ہماری نیت اور خالصتاً نیت، اور مخلصین بندے کون ہیں. ماشاءاللہ ویری افیکٹڈ لیسن. بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس، تو میں نے تو بہت ٹھیک ہے. کچھ نوٹ کیا جزاک اللہ عمل خیر. کی ڈائری بارک میں. اللہ فی علمک. بارک اللہ فی علمک. اچھا چلیں میں نے نا کچھ سوالات آپ کے لیے لکھے تھے، میں ان کو آپ سے زبانی بتا دیتی ہوں، آپ ان کو سوچیں. ٹھیک ہے. مثلاً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چلیں میں آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے ہینڈ ریز کرتے جائیں، میں پوچھتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فرد بتائیے، عربک پڑھیں. مسرت آپ بتائیے. جی یہ 553 پیج پہ عربک پڑھیں. وآدم ہوا ابو الانس وفیہم المؤمن والکافر. میں نے جن کا پوچھا تھا کہ جنوں میں مومن بھی اور کافر بھی، اس سے اوپر ہے والجاننا. ٹھیک ہے. جی آپ نیچے والجاننا پوچھیں ہوا لیکن ابو کوئی الجن. بات. ٹھیک ہے. جی اوکے. اب میں اس طرح جو سوالات آپ سے کر رہی ہوں نا، ذرا آپ وہ سوال ان چیزوں کو سوال میں بنا کے پوچھیں جس سے بھی پوچھنا ہے کہ بتائیے کس آیت سے پتہ چلتا ہے. آیات دی ہیں نا انہوں نے ساتھ. ٹھیک ہے. کس آیت سے. چلیے میرا ایک اور سوال ہے، یہ بتائیے کس آیت سے، مائک کھولیں اور نام لیں جو بتانا چاہتا ہے. یہ بتائیں کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس شیطان کا نام ہے اور وہ جن ہے اور اس کی اولاد بھی ہے. کون سی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے مجھے کہ جس آیت سے یہ پتہ چلے کہ ابلیس شیطان کا نام ہے؟ کون بتانا چاہتے ہیں؟ بتائیے. عظمیٰ انور آپ بتانا چاہتی ہیں؟ بتائیے آیت نمبر اور سورت نمبر بتائیں. جی یہ سورت الکہف کی آیت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. شاباش. اور اس کے بچوں کی بات کہاں ہے؟ جی باجی أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. گڈ. آیت 50 سورت کا سامنے لکھی ہوئی تھی آپ کے، تو ذرا سے تھوڑا سا سوالات بنائیں. ٹھیک ہے. پہلے دیکھیں کہ پیج پہ نا، پیج نمبر جو فرسٹ پیج ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں آج، اس پر آپ چلتے جائیں نا یہاں سے اور آگے، تو آپ دیکھیں گے کہ 6 چیزیں جنوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ وہ جنوں کا باپ، وہ جان جو ہے وہ جنوں کا باپ ہے، مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، پھر ابلیس کی بات ہے، پھر فرشتوں کی بات ہے. تو آپ نے لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو شیطان کا پتہ ہے کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا اس کی اولاد ہے؟ پوچھیے. یہی جو سوال میں نے آپ سے کیا یہ آپ نے پوچھنا ہے. کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس شیطان کا نام ہے، وہ جن ہے اور اس کی اولاد بھی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو پہلے پیج پہ آپ نے ساری باتیں پڑھی ہیں نا، ان کے سوال کریں. اچھا بتائیں کہ کیا فرشتے کس چیز سے بنائے گئے ہیں اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ انسانوں کے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ تو پتہ ہی ہوگا لوگوں کو. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جنوں اور فرشتوں کے بارے میں. یہ سوال کریں آپ لوگوں سے. کیسے؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، بتائیں ہمیں فرشتوں اور جنوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ طاہرہ یاسمین. طاہرہ بتائیے. جی یہ اللہ کی وحی کے ذریعے پتہ چلے گا. گڈ. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ذرا مجھے یہ عربی پڑھ کے بتائیں. وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ
إلا عن طريق الوحي. ٹھیک ہے، گڈ. تو یہ لوگوں کا لوگ تو فرشتوں کا بھی مذاق بناتے ہیں نا، لوگ تو جنوں کا بھی مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ وحی سے بتائی گئی باتیں ہیں، لہٰذا نہ ان کی ڈرائنگ ہو سکتی ہے، نہ ان کے ان پر اسکٹس بنا کے جن بن کے اور فرشتے بن کے پھر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وحی کا علم ہے، اور وحی کا علم تو ہم میں سے کسی کو نہیں ہے نا، اس کا مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے ایک، یہ تو وحی سے پر مبنی علم ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہوم ورک ہے. دوسرا ہوم ورک آپ کا جو ہے نا وہ نیکسٹ پیج پہ ہے. یہ 8 چیزیں بتائی گئی ہیں، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے جو خصائص بتائے گئے ہیں. میرا سوال آپ سے جو ہے نا، وہ ہوم ورک جو ہے نا وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے خصوصیات جو ہے نا جنوں کی وہ اپنے پاس لکھنی ہے اردو میں. کیا خصوصیات ہیں؟ 8 خصوصیات بتائی گئی ہیں، اور ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ کیا، اچھا آپ بتائیں کہ جنوں کی کیا خصوصیات ہیں. چلے آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتائیے کیا خصوصیت ہے، کون فرحت بتائے گا؟ بتاؤں؟ فرحت فرحت بتائیے ایک بتائیے. یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے، جس طرح گڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گڈ، کہا ہے. بس ٹھیک ہے، کافی ہے، ٹائم کم ہے نا، اتنا ہی کافی. گڈ، وہ دیکھ سکتے ہیں لوگ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آیات بھی دی ہوئی ہیں، آیت کے ساتھ بتا دیں. گڈ. سہرش آپ بتائیے کوئی خصوصیت. یہ کہ ان کے پاس قدرت ہے زندگی کی، کہ وہ زمین کے جو ہے وہ پار چلے جاتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں اوپر. گڈ. اور اس کے ساتھ انہوں نے سورہ جن آیت 9 بتائی ہوئی، آیات سے دلیل بتائیں. گڈ. نہیں، لوگوں سے پوچھیں خصوصیات، دیکھیں کتنی خصوصیات بتا سکتے ہیں. ہم کیسے علم پھیلائیں گے نا، ہم ایسے ہی پھیلائیں گے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آگے بتائیں. گڈ. عثمان ور آپ بتائیں کوئی ایک. باجی وہ انسانوں کی آوازیں سن سکتے ہیں، ان کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان پر اثر ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29. ہاں، اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں تو بات ہے ان سے اثر لیتے بھی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تو ہمیں ذرا، یہ اتنی اہم بات ہے، استاذہ نے کہا تھا کہ ذرا غور کیجیے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہم نے کبھی سوچا ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہم اکیلے میں بھی جو بات کرتے ہیں، کسی کے سامنے بات کرتے ہیں، اس کو صرف انسان نہیں سن رہے ہوتے، ہو سکتا ہے آس پاس کوئی مخلوق ہو وہ بھی سن رہی ہو، اور ہو سکتا ہے اس پر بھی اثر پڑے. تو ہمیں کیسی بات کرنی چاہیے؟ آپ بتائیں. بتائیں شاہدہ، کیسی بات کرنی چاہیے؟ جیسے ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو خوبصورت آواز میں ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جنات بھی سن رہے قرآن ہوتے کے ہیں اچھے علاوہ والے. ہمیں کیسی بات کرنی چاہیے؟ کوئی جی اور بتائیں. استاد رومانہ، بتائیں رومانہ. قولاً سدیدہ، سچی اور سیدھی بات. ہاں، اچھی بات، حق کی بات، کیونکہ نہ جانے آپ کی کہی ہوئی کوئی اچھی بات کس کس پر اثر کر جائے، کس مخلوق پر. سبحان اللہ. جی، وہ ٹھیک ہے. یہ ہے تو آپ کا ہوم ورک جو ہے نا بتا دوں پھر سے. کیا نام جی؟ خصوصیات پوچھیے، یہ 8 خصوصیات ہیں، پھر بتائیے، اور لوگوں کے کانسیپٹ جنوں کے حوالے سے بہتر کیجیے. بس یہیں تک بات کریں گے، نیکسٹ ٹائم اس پہ مزید بات کریں گے اس چیپٹر پہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.